أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال الله تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما إذ يقول لصاحبه لا تحزن
من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك له الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدقت قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے اتنی جہاں پایا ویسی حد قرآن دی بھر. ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی ہے نہ اتنا اچھلو چلو کے چلو یہ راستہ آگے جانے کا ہے دنیا سبروں سبروں کے چلو. وادیاں اکھیاں گئی وادیاں اکھیاں گئی جڑیاں نال محمد دے جڑ جیا گئی جڑ جا جیڑیاں دیواری لکھ بڑو کبھی بڑو دیا نہیں. کتنے علی کتنے سنا یہ مشتاق اکھیاں کس جا رہیاں. مائی کا نام پانی دینا مائی کا نام پانی دینا تے بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کب بھر بھر نام لاوے یا اس دن تینو بھرسی معمولی تیری یہ دل کملی والا کہہ دے سی یہ امت نہیں میری. قل إن كنتم تحبون الله تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کو پیار کرے میرے نبی کی اتباع کرو وہ تم سے پیار بھی کرے گا اور تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. وہ بخشنے والا رحیم ہے. اور اطاعت کرو رسول کی جو نہیں کرتا اللہ ایسے منکروں کو پسند نہیں کرتا. نبی پاک فرمان گئے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم میں سے وہ شخص جو شریعت کے خلاف ورزی دیکھے اگر ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے روکے ہاتھوں کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے زبان کی طاقت نہیں تو دل سے برا جان لے. یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے واجب الکرام بزرگوں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. سرور کائنات فخر موجودات ساقی کوثر رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا.
رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر اے غفور رحیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا اثر ہو جائے یا غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے عمل کے لیے جو میں اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر آپ سمجھے ہوں گے۔ گزشتہ دن میں نے آپ کو خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا تھا، ان کی شان بیان کی گئی تھی۔ آج اس کی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا کیونکہ یہی مہینہ ہے جس کی 22 تاریخ کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی شان، ان کا مقام، انہوں نے اپنے دور خلافت پر کیسی خلافت کی، ان کا دور حکومت کیسا تھا، ان کی دور حکومت کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ذہین بنایا تھا، اللہ نے ان کا مقام کیسا بنایا تھا، اس کے بارے میں ایک دن ایک عجیب مماثلت نظر آتی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک عجیب مماثلت نظر آتی ہے۔ وہ کیا مماثلت ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ نمرود کے ہاں بت بنایا کرتے تھے، اور بت بنانے کے بعد بت اپنے گھر لے کر آتے، اور پھر ایک دن انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ بیٹا جا اس خدا کو بازار میں بیچ کر آ، ان کی جو قیمت آئے گی ان کا ہم کھانا بنائیں گے، روٹی کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اے ابا یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ خدا کو بیچنے کا مجھے حکم دے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تو جا ان خداؤں کو بیچ کر آ، یہ خدا پانی کا خدا ہے، یہ روٹی کا خدا ہے، یہ عزت کا خدا ہے، یہ زندگی کا خدا ہے، یہ فلانی چیز کا خدا ہے، یہ آنکھوں کا خدا ہے، یہ دماغ کا، یہ ہر ایک نے اپنا اپنا خدا الگ بنا رکھا، ہر ایک نے اپنا اپنا آستانہ الگ بنا رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک چھوٹی سی مماثلت جو نظر آ رہی ہے وہ میں آج کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ باپ نے جب ابراہیم سے کہا نا کہ جا بیٹا ان بتوں کو بازار میں بیچ کر آ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا اللہ نے قیامت تک اس قرآن میں ریکارڈ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ دنیا کے قیامت تک آنے والے لوگوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے مستفید ہوتے رہو گے کہ حضرت ابراہیم نے چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹا سا لمحہ ہے، ابھی جوانی میں قدم نہیں رکھا، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، اور باپ نے کہا جا بیٹا ان کو بازار خداؤں کو خدا کو بیچ کرا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے ابا تو مجھے کہہ رہا ہے خدا کو بیچ کر آیا، مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جا بیٹا ان کو بتا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا یہ تیرے جیسے خدائے، یہ تیرے پالنہار نہیں، یہ تیرے خالق نہیں، بلکہ تو ان کا خالق ہے، تو نے ان کو بنایا ہے، تو
نے ان کی آنکھیں بنائی، تو نے ان کا دماغ بنایا ہے، تو نے ان کے ہاتھ پاؤں بنائے، تو نے تخلیق کیے اللہ، یہ تیرے خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا تو وہ ہے جو عرش مولا پہ بیٹھا ہے، ساری کائنات کو بنا رہا ہے، ساری کائنات کی تخلیق کر رہا ہے۔ یا عبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، انہیں تو کوئی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم خداؤں کو بنا دے کر کسی کی کان توڑ دی، کسی کا معلوم، کسی کا سر ٹوٹے ہوئے لے کر آئے، باپ نے مارنا شروع کر دیا کہ تو نے خداؤں کا بیڑا گرک کر دیا۔ فرمایا ابا یہ کیسے خدا ہے جنہیں میں نے توڑ دیا، انہوں نے میرے کو کوئی نہیں توڑا، میں نے ان کا بازو توڑا، انہوں نے میرا بازو کوئی نہیں توڑا، میں نے ان کی زندگی کا چراغ گل کیا، انہوں نے میری زندگی کا چراغ گل کوئی نہیں کیا۔ آپ کا جاتے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کی حیاتی ہے جو قائم رہنے والا ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اے اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا کہ اے فرشتوں، میں اس لیے نہیں سوتا کہ جب رات کے وقت ساری دنیا سو جاتی ہے، جب کوئی بندہ رات کی گہرائیوں میں میرے آگے آ کر مجھ سے مانگتا ہے، میں جاگتا رہتا ہوں، اس کی فریادیں سنتا ہی رہتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کر کے کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان اللہ۔ جب وہ رو رہا ہوگا، اگر میں سو رہا ہوں گا تو اس کی فریاد کو کون سنے؟ مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ میں نے کائنات کی تخلیق کی ہے، میں نے زمین کی مخلوق کی فریاد بھی سنی ہے، میں نے سمندروں کی مخلوق کی فریاد سنی ہے، میرے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ سبحان اللہ۔ إِلَّا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کی مسجد والوں اللہ کا قرآن پڑھو، خدا ہے قسم، اللہ نے پوری کائنات کا نقشہ اس قرآن میں ساتھ کر رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین کو پرکھنا چاہتے ہو قرآن دیکھو، آسمان دیکھنا چاہتے ہو قرآن دیکھو، ستاروں کو کون حرکت دے رہا ہے قرآن دیکھو، سورج کے اندر کون ایندھن ڈال کے اسے بھڑکا رہا ہے قرآن سے پوچھو، چاند کو کون ٹھنڈی روشنی دے رہا ہے قرآن سے پوچھو، دریا کی روانیاں دریا نکلتا کہاں سے
ہے دریا ختم کہاں سے ہوتا ہے بندے تجھے پتہ ہی نہیں قرآن سے پوچھ میں خدا دریاؤں کی مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں میں سمندر کی مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں میں تو کائنات کی ان مچھلیوں کو جو دریا کی گہرائیوں کی ذرا ذکر کرتی ہے مجھے یاد کرتی ہے میری تصویر بیان کرتی ہے تجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں کتنی بڑی مخلوقیں شارک جیسی مچھلیاں میں نے سمندر کی گہرائیوں کو چھپا کے رکھی ہیں اتنی بڑی ہیں جو ساری کائنات کا خزانہ کھا سکتی ہے ساری کائنات کا کھانا کھا سکتی ہے میری ساری مخلوق کو ایسے دیا اللہ کہتا ہے میں ان کی فریادوں کو بھی سنتا ہوں میں پتھر کے اندر جو کیڑا پلتا ہے میں اس کیڑے کی بھی فریاد سنتا ہوں نہیں اللہ ان محمدی مسجد والوں کو ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی اللہ تو کیسے سن رہا ہے رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں جو دانا تم زمین پہ لگاتے ہو جب کسان جا کے کਣک کے دانے پھینکتا ہے جب گندہ کے دانے پھینک دیتا ہے ان پہ مٹی ڈال دیا جاتا ہے کئی دانے الٹ جاتے ہیں کئی دانوں کا رخ بدل جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے اس بندے نے بڑی محنت کی ہے اس نے میرے آسرے پہ میرے بھروسے پہ اپنا رزق زمین پر پھیلا دیا ہے جو دانے الٹے ہو گئے انہیں سیدھا کر دو میرے بندے کی محنت ضائع نہ ہو جائے کہیں میرے بندے کی محنت ضائع نہ ہو جائے مہدی مسیح والوں اللہ کتنے خوبصورت انداز میں بات سمجھا رہا ہے کہ کبھی کھیتوں میں جاؤ جب پہلی کومل باہر نکلتی ہے ایک دن کا باہر نکلتا ہے ایک کومل باہر نکلتی ہے جب اس سے پوچھا جائے کہ تجھے پوچھنے بنانے والا کون ہے تجھے بتانے والا کون ہے تیری تقریر کرنے والا کون ہے وہ بولا وہ کومل بیٹی مجھ سے نہ پوچھ مجھے بتانے والا وہ ایک ہے جو عرش بلا پہ بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ ہر قوم پر اشارہ کرتی ہے مجھے بنانے والا ولا محمد فی ظلمات اللہ تو ان قوموں کو کیسے بناتا ہے ان کی فریادیں کیسے سنتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ساری زندہ مخلوق کو دور کی بات ہے محمدی مسجد والوں آؤ میں آپ کو خوبصورت بات بتانے والا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے وما تسقط من ورقۃ جب درخت سے کوئی سوکھا پتا راہ کی گہرائیوں میں ٹوٹ کر زمین پر آتا ہے تو میں اس کی چیز کو بھی عرشے پر اللہ کے سن لیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی مسجد والوں اللہ کے قرآن متاثر کا مطالعہ چاہتے ہو قرآن کا مطالعہ کرو اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو بھی بنایا میں نے انسان کو بھی بنایا میں نے انسان کا پورا نقشہ قرآن میں بنایا اللہ سے پوچھو اللہ نے تمہیں کیسے بنایا اللہ نے دماغ کیسے بنایا اللہ نے قرآن میں لکھ دیا میں نے انسان کا دماغ سب سے اونچا رکھا تاکہ اس کی سوچ کا معیار اونچا رہے اللہ کہتا ہے میں نے اس کی آنکھوں کا نور لینے کے لیے چاند سے روشنی لے لی میں نے اس کے جسم کو زمین کو بنایا اللہ کہتا ہے میں نے ہر کائنات کی ہر چیز سے تھوڑی تھوڑی چیز لے کر انسان بنایا اللہ کہتا ہے جس طرح میں نے زمین بنائی زمین کانپ رہی تھی میں نے اس میں پہاڑ بنا دیے زمین ٹھہر گئی پھر میں نے اس میں نہریں بنا دی اس کو خوبصورت بنا دیا اس کے دریا کا پانی چلا دیا پھر میں نے اس کے چہرے کے اوپر
اوپر گھاس لگا دیا تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے. بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے میں نے انسان کی زمین بنائی, مٹی سے زمین بنائی, یہ زمین کانپ رہی تھی, میں نے اس پہ پہاڑ بنا کے ان پہاڑوں کا نام ہڈیا رکھ دیا. میں نے جس طرح زمین کے اوپر دریا کی نہریں بنائی, اسی طرح میں نے انسان کے جسم میں خون کی نہریں بنا دی. جس طرح دریا چلتا ہے اس طرح اندر خون چلتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے زمین کے اوپر گھاس اگا کر اسے خوبصورت بنایا, انسان کے سر کے بال اگا کر اسے خوبصورت بنایا. میرے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کہا جاتا ہے بخاری صاحب داڑھی رکھنے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے لوگوں اگر داڑھی رکھنے سے چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو میں اپنے نبی کے چہرے پہ کبھی نہ سجاتا. میں اپنے نبی کے خوبصورت چہرے پہ میں نے سنت رسول سجا دیا. محمدی مسجد والوں میرے نبی کے نظام کے سسٹم کی طرف چلتے ہیں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا. باپ نے کہا کہ مارا کیوں بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتا. صدیق اکبر نے زبان کفر میں بھی کبھی کفر کے اندر بھی رہ کر زندگی کے معیار کے اندر رہ کر کبھی انہوں نے بت کو پوجا نہیں کی, کبھی زندگی میں شراب نہیں کی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی کسی پہ بدخلافی نہیں کی, کبھی کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کی, کیونکہ اللہ نے شروع سے ہی ابو بکر صدیق کی تربیت ایسی کی کیونکہ اللہ نے سب سے پہلا میرے نبی کا یار ہی ابو بکر کو بنایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود ابو بکر صدیق کی پرورش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب والد نے مارنا شروع کیا ابو بکر صدیق کو, وہی سسٹم جس طرح باپ نے ابراہیم کو مارنا شروع کیا, ادھر سے والد ابو قحافہ نے ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا کہ تو نے بتوں کو کیوں توڑ دیا, تو نے خداؤں کو کیوں توڑ دیا, تو نے ان کی آنکھوں کو کیوں توڑ دیا, تو نے ان کی بانسوں کو کیوں توڑ دیا. اتنا مارا اتنا مارا. ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور پہلے ہی مار کھا رہے ہیں, والد پہلے ہی مار رہا ہے. ماں بھاگی ہوئی آئی, ابو قحافہ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کہ اے ابو قحافہ اس بچے کو نہ مار. ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی جو آپ کو بتانے لگا ہوں. کیا خوبصورت بات تھی. ابو بکر صدیق کی ماں نے کہا کہ اے ابو قحافہ اسے نہ مار, اس کو ڈنڈوں سے نہ مار, اس کے چہرے کو زخمی نہ کر. ابو قحافہ نے کہا کیوں نہ ماروں. بتوں کو توڑ کے آ گیا, خداؤں کو توڑ کر آ گیا, سارے بتوں میں ٹکڑا کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق دیوانہ بنانے لگے ابو قحافہ اسے نہ مار, یہ تو بڑی قسمت والا بچہ ہے, یہ تو بڑے مقدر والا بچہ ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں جب رات سو جاتی تھی مجھے خواب کے اندر آوازیں آتی تھی, اے خوبصورت ماں تجھے مبارک ہو, تیرے پیٹ میں وہ بچہ بن رہا ہے جسے عرش والے عتیق کہیں گے, جنت والے جانے رفیع کہیں گے, اور دنیا والے اسے ابو بکر صدیق کہیں گے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی واقعات ہیں. ریاست مدینہ دیکھنا چاہتے ہو کیسی ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ خلیفہ اول نے کیسے اپنے دور خلافت میں سسٹم چلایا, خلفائے راشدین نے میرے نبی کے زمانے میں کیسی حکومتیں چلائی, کیسی انسانیت تک لوگوں تک اپنے دور حکومت کے ایک ایک لمحہ ان تک پہنچایا. رات کی گلیوں کا پہرا بھی ہو رہا ہے. آؤ ہم بھی مسجد والوں میں ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دور خلافت بھی دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے یاروں کا مقام کیسا بنایا اور یاروں نے پھر حکومتیں کیسی کی. انہوں نے اپنے دور خلافت میں انسانیت کی کیسے خدمت کی. انہوں نے جسم پروری کے لیے حکومتیں نہیں کی, انسانیت کی خدمت کے لیے حکومت کیا کرتے تھے. رات گلیوں میں شہر مدینہ میں منہ ڈھانپ کر گھوما کرتے تھے. یاروں میرے دور خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, میرے دور
میرے دور خلافت میں کوئی ایسا تو نہیں جس سے روٹی لگی ہو، وہ دور خلافت دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قیامت تک صحابہ کی ہر باتوں کو محفوظ کر دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مثال نہ ہو، دنیا کی مثالیں نہ دو، مثال دینا چاہتے ہو تو میرے نبی کی یادوں کی مثالیں چاہیے۔ فاروق اعظم نے ایک گڑیا کے گھر کا دروازہ کھڑا، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا ماں میں عمر فاروق ہوں۔ فرمایا بیٹا دروازہ کھلا ہے۔ محمدی مسجد والوں آؤ تھوڑا سا میں آپ کو نبی کی داروں کا وہ رتبہ مقام دکھا دوں، وہ کس طرح کے صحابہ تھے، لوگوں کی کیسی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہم تو دنیا کی ہوس میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا بخاری صاحب پورا نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو کیا کھلائیں، ہمیں اپنا رزق پورا نہیں ہوتا۔ محمدی مسجد والوں زمین بھی وہی ہے، دریا بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، ستارے بھی وہی ہیں، چاند و سورج بھی وہی ہے، بارشیں بھی وہی ہیں، بادل بھی وہی ہے۔ لیکن وہ دور ہوتا تھا جس دور کے اندر ایک شخص کمایا کرتا تھا اور پورے 10 خاندان والوں کا اللہ اسے رزق پورا کر دیا کرتا تھا۔ اس دور میں کوئی رات کو بھوکا نہیں سویا کرتا تھا۔ اللہ نے کسی زمین میں برکتیں رکھی تھی، کسی فصلوں میں برکتیں رکھی تھی، انہی پھلوں میں برکتیں رکھی تھی، کیونکہ خدا ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نیچے فصلیں بچھا دیا کرتا تھا۔ اللہ کہتا تھا دعائیں تم کرتے رہو، رزق سینے سے میں نکال کر تیری جھولی میں ڈالتا رہوں گا۔ محمدی مسجد والوں اس دور کا زمانہ تھا کہ ایک شخص کماتا تھا اور 10 کھانا پورا کر دیتے تھے، پھر بھی کھانا بچ جایا کرتا تھا۔ آج کیسا دور آ گیا، زمین وہی ہے، فصلیں وہی ہیں، دریا وہی ہے، سورج وہی ہے، 4 ستارے وہی ہیں، لیکن 10 آدمی کماتے ہیں، ایک کو بھی رزق پورا نہیں ہو رہا۔ کبھی سوچا خدا نے زمین سے برکتیں کیوں ختم کر دی؟ کبھی سوچا خدا نے ہمارے دسترخوان خالی کیوں کر دیے؟ کبھی سوچا اللہ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ محمدی مسجد والوں فاروق اعظم نے اس گڑیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا ماں میں عمر فاروق آیا ہوں۔ کہا بیٹا دروازہ کھلا ہے۔ آپ محمدی مسجد والوں تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کو نبی کے شہر میں لے چلتا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کے شہر میں کتنا سکون رکھا ہے، کتنا اطمینان رکھا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کے شہروں کو دیکھتا رہو، دیکھتے رہو، کوئی بھی دل میں سکون نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ میرے نبی کے شہر کی گلی میں گھسو، خدا خود بخود سکون دے گا، اللہ خود بخود اطمینان دے گا۔ فرمایا کہ اے ماں میں عمر فاروق ہوں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ اماں میں عمر فاروق آیا ہوں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو روٹی پکا کر دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کے گھر کا جھاڑو دینے آیا ہوں۔ محمدی مسجد والوں یہ کون بات کر رہا ہے؟ میرے نبی کی یونیورسٹی سے پڑھنے والا یہ طالب علم حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اماں تیرے گھر خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میں عمر آیا ہوں تیرے گھر جا دے آیا۔ اماں نے کہا جاؤ۔ محمدی مسجد والوں حضرت فاروق اعظم جب انگیٹھی جلا رہے تھے، لکڑیاں ڈالتے تھے، پھوپھی سے جب دھواں آتا تھا آنکھوں سے آنسو آتے تھے، رو رہے تھے اللہ یہ دھواں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن جہنم کے دھوئیں سے مجھے محفوظ بنا۔ رو رہے بڑھیا کا کھانا بنا رہے، جب ادھر کھانا تیار رہا ہے، فاروق اعظم اس بڑھیا کے گھر کا جھاڑو دے رہا ہے۔ محمدی مسجد والوں کبھی میرے صحابہ کا یہ کردار دکھا، بڑھیا کو کھانا کھلایا، بڑھیا کے لیے ایک ایک نوالا اس بڑھیا کے
فاروق جا رہا ہے اور گڑیا سے بولا نہیں جاتا، ہونٹ ہلا رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم اماں کی دعا سن کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ بات ختم نہیں ہوئی محمد مسجد والوں، جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، وہ آگے آپ کو بتا ہوں۔ فاروق اعظم چلے گئے۔ فرمایا کہ دوسرے دن جب فاروق اعظم نے محمدی مسجد والوں پھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا میں کوئی کل والا عمر فاروق آیا ہوں، آپ کے گھر کا جھاڑو دینے آیا ہوں، آپ کے گھر آپ کے لیے روٹی پکانے آیا ہوں، آپ کا بستر بچھانے آیا ہوں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فاروق اعظم نے اپنی بات کی، بڑھیا اماں کہنے لگی بیٹا جو وہی جو کل آیا تھا؟ فرمایا اماں جی ہاں میں وہی عمر فاروق ہوں، آپ کے گھر کا جھاڑو دینے آیا ہوں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اے بیٹا آج تم آپ اس طرح جا، کیونکہ تجھ سے پہلے کوئی آیا میرے گھر کا جھاڑو دے گیا، میرے لیے روٹی پکا گیا، مجھے کھانا بھی کھلا گیا ہے، اور اس سے بڑھیا سپاہی لے کر چلا گیا۔ محمدی مسجد والوں فاروق اعظم رونے لگے، گھبرا گئے۔ کون آیا مجھ سے پہلے بڑھیا کی خدمت کر گیا؟ محمدی مسجد والوں یہ وہ لوگ تھے جو انسانیت کی خدمت کے لیے مقابلے کیا کرتے تھے، آج ہم انسانیت کو تسلیم کر لیتے تھے، لڑایا کرتے۔ زندگی کے لمحوں میں محمدی مسجد والوں نے ایمان کا بلانا تھا، زندگی کے لمحوں سے ہم بہت دور چلے گئے، سکون کی زندگی سے خدا نے ہمیں بہت دور کر دیا۔ قرآن پڑھتے ہو سکون کوئی نہیں، نمازیں پڑھتے ہو اطمینان کوئی نہیں، دعائیں کرتے ہو رزق میں برکتیں کوئی نہیں۔ گھر کے اندر ہزاروں اے سی لگے ہیں، گرم اور ٹھنڈے لگے ہیں، رات بسترے پہ نیند نہیں آتی جب تک رات نیند والی شاہ صاحب گولی نہ کھائیں، رات کو ٹیکا نہ لگوائیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ محمدی مسجد والوں یہ سکون کہاں چلا گیا، یہ اطمینان کہاں چلا گیا؟ رات اللہ کے ولی جو جاگا کرتے تھے، اللہ کے گھر میں آ کے رویا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، انہیں جب رات کو بستر پہ نیند نہیں آتی وہ گولیاں نہیں کھاتے تھے، جب انہیں رات کو بستر پہ نیند نہیں آتی وہ ٹیکا نہیں لگواتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آؤ وہ اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ رات کو گرم بستر چھوڑ دیتے تھے، اپنی گرم رضائی چھوڑ دیتے تھے، سب سردیوں میں مصلی رسول بچھا لیتے تھے، ارے دھوڑ کے اوپر آ جاتے تھے، رات ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے، ٹھنڈے مصلی نماز سجدہ کرتے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ساری رات سجدے میں روتے رہتے تھے، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوتا پھر زیادہ رونے لگتے، یا اللہ تو نے آج سورج جلدی کیوں طلوع کر دیا، ابھی تو ہمیں سجدے میں مزہ ہی کوئی نہیں آیا۔ عمر فاروق یہ کون ہے جو اس سے پہلے آ کر دنیا کی خدمت کر رہا؟ محمدی مسجد والوں وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو اپنے نبی کے یاروں کے واقعات سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے اللہ نے میرے نبی کے یاروں کا کتنا اونچا مقام رکھا ہوا ہے۔ زندگی میں سکون لینے کے لیے ہم شاہ صاحب ادھر تقریر سننے آتے ہیں، نبی کی باتیں سننے آتے ہیں، نبی کے یاروں کا ذکر سننے آتے ہیں، ہمارا دل میں سکون آ جاتا ہے۔ ارے یہی تو سکون چاہتا ہے انسان،
محمدی مسجد والوں، جب ایک آدھے گھنٹے میں میرے نبی کی باتیں سن کر آپ کو سکون آئے گا، اگر آپ خود مسجد سے نکل کر اپنے گھر میں قرآن کھولیں گے، خدا نے پورے سکون والی کتاب تیرے پاس رکھی ہوئی ہے، قرآن کھول، خدا خود بخود تجھے سکون دیتا رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے سے بھی تو کوئی باتیں کرے نا، میں اکیلا ہوں، مجھ سے باتیں کوئی نہیں کرتا، سارے دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کو میسج کرتے ہو، ایک دوسرے پہ نیٹ پہ لگے رہتے ہو، ایک دوسرے سے رات میسنجر بھیج کر میسج بھیج کر ساری رات جاگتے رہتے ہو، صبح اذان ہوتی ہے، صاحب شیطان آتا ہے، سر پہ ہاتھ دیتا ہے، ہم سکون سے سو جاتے ہیں، ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، ساری رات میسج کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آپ بندے مجھ سے باتیں کر، میں بھی تو اکیلا ہوں، اللہ تیرے سے کیا باتیں کروں؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں وما يلفظ من قول الا لديه رقيب۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے اے انسان اگر مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں جا کے قرآن کھول کے تلاوت کرنا شروع کرو، میں خدا سمجھ جاؤں گا میرا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ فاروق اعظم چلے بس وقت ہو رہا ہے، محمدی مسجد والوں چھوٹ کے دوسرے دن کھڑے ہو گئے کہ یاروں میں دیکھوں نہیں، میرے سے پہلے آپ دنیا کی خدمت کون کرتا ہے، دنیا کے گھر کا جھاڑو کون دیتا ہے، دنیا کی روٹی کون کھلاتا ہے۔ درخت کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ایک شخص آیا رات کو، منہ چھپایا ہوا ہے، منہ پہ کپڑا دیا ہوا تھا، ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، ابا نے پوچھا کون؟ فرمایا اماں میں تیرے گھر جھاڑو دینے آیا ہوں، تیرے لیے روٹی پکانے آیا ہوں۔ کہاں بیٹا اندر آ گیا؟ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے جب روٹی بھی پکا کے گڑیا کو کھلا دی، جھاڑو بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا، جب وہ نوجوان منہ چھپا کے باہر نکلنے لگا، فاروق اعظم دروازے سے آ کے کھڑے، رات کی گہرائیوں میں چودھری کا چاند چمک رہا تھا۔ محمدی مسجد والوں میں آپ کو ریاست مدینہ کی جھلک دکھا رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ دور خلافت میرے نبی کے زمانے کے بعد دور خلافت کیسا ہوا کرتا تھا، حکومتیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، نوجوان منہ چھپا کر باہر نکلا، فاروق اعظم نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے او نوجوان بولے مجھ سے پہلے آ کے دنیا کی روٹیاں بھی پکائے، مجھ سے پہلے آ کے گھر کا جھاڑو بھی دے رہا، تو کون ہے؟ اسی وقت اس نوجوان نے محمدی مسجد والوں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا میں کوئی اور نہیں، میں ابو بکر صدیق، میں نے کہا عمر نے کیا تمہارا ہے، میں ابو بکر کیوں نہ لے کیا کمال، آؤ محمدی مسجد والوں نیکیاں کمانے کے لیے مقابلے کیا کرو، نمازیں بڑھ بڑھ کر پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنی نمازیں سب سے زیادہ پڑھ رکھی ہیں۔ محمدی مسجد والوں ان اچھی چیزوں کو، اس قرآن کو قیامت کے دن اپنا گواہ بنا تاکہ قیامت کے دن کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی